نے کہا واجہ یہ بہت برا ہے، نبی نے فرمایا واجہ بد۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا چکر ہے، کیا ماجرا ہے، بتائیے تو صحیح۔ آپ نے فرمایا پہلے کے بارے میں لوگوں نے اچھی باتیں کی، اللہ نے جنت واجب کر دی، دوسرے کے لیے بری باتیں کی، اللہ نے جہنم واجب کر دی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ جب آپ اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے برے لفظ بولیں گے، برا سوچیں گے اپنے لیے، تو اچھا کیسے ہوگا؟ کبھی اس بچے کو جو گھر سے بھاگ کر گیا، جس نے خودکشی کی، وہ بچی جو گھر سے چلی گئی، وہ بچے جو ماں باپ کے آگے جھگڑنا شروع ہو گئے، کبھی ان سے بھی پوچھا ہے کہ بچے کیا وجہ ہے، کس چیز نے تجھے مجبور کر دیا یہاں پر؟ کبھی بچے جو ماں باپ سے تنگ ہیں، کبھی ماں باپ سے پیار سے بٹھا کے یہ بھی پوچھا کہ ہمارا ابو جو بچپن میں ہمیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے چلتا تھا، آج ہم سے ناراض کیوں ہے؟ کبھی کوئی ذہن میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا ابو ناراض کیوں ہے؟ وہ ماں جو مجھے خود گیلی جگہ پہ لیٹ کر مجھے سوکھی جگہ پہ اور خشک جگہ پہ لٹاتی تھی، جو مجھے دودھ پلاتی، رات کو 12 مرتبہ اٹھتی تھی، آج وہ ماں مجھے بد دعائیں کیوں دے رہی ہے؟ کبھی سوچا؟ ہم نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، لوگوں سے دعائیں لیا کرو، اچھی باتیں سمیٹا کرو، اگر خیر نہیں سمیٹ سکتے تو چپ ہی رہ لیا کرو۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ ان کے اثر ہوتے ہیں ان باتوں کے۔ میں آپ کو کوئی جو ہے نا وہ رام کہانیاں نہیں سنا رہا، قرآن حدیث کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، شاید کہ آپ میری بات کو سمجھ پائیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، آپ اپنے آپ کو اگر بدلیں گے تو انشاءاللہ چیزیں اچھی ہو جائیں۔ آپ اچھا سوچنا شروع کریں گے، ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں، اللہ آپ کے بہت قریب ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ اسے قریب پائیں۔ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، بہت قریب اور بہت دور بھی ہے۔ جو اس سے دور ہے اس سے وہ دور ہے، جو اس کے قریب ہے اس کے وہ قریب ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ الفاظ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں برے۔ بڑے بڑے بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایک ایسا بندہ، صحیح بخاری کی حدیث میں سناتا ہوں، اس کا اتنا مقام ہے اللہ کے ہاں اس آدمی کا، اس نے چھوٹا بچہ دودھ پیتا، اسے انگلی لگائی، کہا بول تیرا باپ کون ہے، وہ بول پڑا۔ ایڈی پہنچی سرکار کدی سنی جے؟ دوسرے کھاتے جی تو بڑیاں بڑیاں پہنچیاں سرکاراں نے، میں صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں۔ آپ نے کوئی دیکھا ہو بندہ ایسا؟ یہ واقعات گزر چکے ہیں بس۔ اتنی اعلیٰ شخصیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا، جریج اس کا نام ہے۔ کیا؟ جریج۔ بنی اسرائیل کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک عورت تھی ان کی بدکارہ، بڑی خوبصورت سی۔ اس نے نا لوگوں نے باتیں کی کہ جریج جیسا تو بندہ ہی کمال ہے، وہ تو دنیا سے بے رغبت اللہ والا ہے۔ اس نے کہا تم مجھے اگر کہو تو میں اسے آزماتی ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ آزما لو۔ وہ گئی تو جریج نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ حدیث میں الفاظ ہے لا یلتفت الیہا، جنہوں نے کہا بھی نہیں پایا۔ عورت کو بڑا غصہ آیا، اس نے جا کے گڈریے سے بدکاری کی، بچہ پیدا ہوا، لوگوں کو کہتی ہے اوندا جے جریج ولی دا، اتوں میاں کسبی تے وچوں اتوں میاں تسبی تے وچوں میاں کسبی، یہ سارے کام ہوندے۔ لوگ آئے، انہوں نے آ کے مارنا شروع کر دی، مار مار کے سارا کچھ تباہ کر دیا، نیچے عبادت خانے سے اتار دیا۔ وہ کہے ہوا کیا ہے کہ دس دیں تینوں جی، عوام جب مشتعل ہو کے آئے تو آپ کو پتا کیا کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ ہے تیرا؟ حدیث میں الفاظ ہے وہ مسکرانے لگ پڑا، اور پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی جے۔ کیا کہتا ہے؟ ماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کتنا ہے، بہت بڑا مرتبہ۔ اور اس نے ماں کی جو نافرمانی کی ہے اللہ کے لیے کی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیسے؟ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، نماز پڑھ رہا تھا، مسلم میں بھی الفاظ ہیں، کہتا اللہ صلاتی و امی
सलाती व उम्मी, सलाती व उम्मी। माँ आई है, आवाज़ें दी हैं, कहती या जुरैज। वो ना आगे नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, कहता है अल्लाह तेरी नमाज छोड़ूं कि माँ की आवाज़ छोड़ूं, अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही। इसी कश्मकश में वो लब्बैक नहीं कह सका, नाफरमानी नहीं की। माँ ने तीसरी दफ़ा के बाद कहा अल्लाह अल्लाह मैं अपने बेटे को मिलने आई, अल्लाह वो मुझसे मिलता नहीं, अल्लाह इसको मारना नहीं जब तक किसी बेहया बदकारा का मुंह ना देख ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो कह देती अल्लाह इसे फितने में डाल दे, लफ्तीना, तो ये फितने में भी डाल दिया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, अल्लाह के यहाँ इतना पहुँचा हुआ है, अल्फाज इतना असरअंदाज होते हैं। अपनी औलादों के लिए दुआएं क्यों नहीं करते, उनके लिए अच्छे अल्फाज क्यों नहीं बोलते। और मदरसे में आने वाले बच्चे को पहले दिन से वो हिफ़्ज़ शुरू किया, उसे हाफिज़ साहब कह के क्यों नहीं पुकारते, आप उसे अच्छे लफ्ज़ से क्यों नहीं ताबीर करते। आप बच्चे को कहेंगे हाफिज़ साहब, उसकी नेचर बदल जाएगी। जब आप मदरसे में दाखिल करके देखें, वो बच्चा अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लेगा। आप उसे दुनिया में लेके गए हैं ना, डॉक्टरी कर रहे हैं, उसे कहें डॉक्टर साहब, अब उसका रवैया देखें बच्चे का क्या होगा। तो जे उन्होंने घर वार दें, गालां दे, ओ शीदे, ओ गुगू, ओ काकू, उन्हें भी अगो कहना हाँ बा, उन्हें भी तो यही कहना। आपने जैसा करना वैसे ही होना, उसने भी वही करना है। और मेरे भाइयों फिर क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर उसकी माँ कहती या अल्लाह इसे फितने में डाल दे, तो वो फितने में पड़ जाता। लेकिन माँ ने फिर भी हल्की बात की। कितनी पहुंची हुई सरकार है, कितना आला मकाम वाला बंदा। बच्चा दूध पीता, उसने बुलवा दिया, दूध पीता बच्चा, उसकी गवाही दे रहा है कि ये पाक दामन है। हाँ, अल्लाह ने उसे छोड़ा नहीं है, अल्लाह ने उसकी मदद ज़रूर की, लेकिन असर हो गया उसके ऊपर। अच्छी बातें लोगों से समेटो, अच्छी आदतें डालो। ये बदशगुनी है, ये नेगेटिव सोच है, और ये नेगेटिव सोच आपको तबाह कर देगी। आपके घर में जो कुछ हुआ है ये इसकी वजह से है। मुझे कितनी 3-4 साल कज़ा का मौका रहा, फैसले लोगों के किए। वल्लाही लोग आते थे, लड़ाइयाँ हुई छोटी छोटी बात पे, मैं उसे कहता था कि आप जाके ना आराम से बैठो। अब मैं आपको भी मिसाल देता हूँ, आप अभी जाके घर में बीवी से कोई तलख का बात करनी शुरू करें, वो पता क्या करेगी, वो भी तलख बात शुरू कर देगी। आप उससे अच्छी बात करेंगे तो वो अच्छी करेगी, देना शुरू करो वो गाली देना शुरू कर देगा। आप माँ बाप की तारीफ़ करें, वो बच्चों की तारीफ़ करेंगे। तो मेरे भाइयों ये मसला ऐसे है। अब आपको एक दो चीज़ मैं और बताता हूँ। अगर आप अल्लाह के यहाँ अपना ईमान मजबूत कर लें और तवक्कुल, अगर ये चीज़ मजबूत कर लें, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मिसाल भी देता हूँ, अल्लाह के किए हुए फैसले अल्लाह चेंज कर देगा। ये अल्लाह का ही फैसला है ना, आग जलाती है लेकिन आग ने जलाया नहीं, ये अल्लाह का ही फैसला है ना। अल्लाह अपने कानून को बदल देगा, कानून को आपके लिए, अगर आपका ईमान उस लेवल पर पहुंच गया। शर्त ये है, शर्त एक है, ईमान उतना हो। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये नहुस्तें बदशगुनियाँ ख़त्म होनी है तवक्कुल के साथ। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या हुआ। अनस बिन मालिक से अब ये रसूल हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके चाचू हैं, वो अनस बिन नज़र हैं, बड़े हैं, मालिक के भाई। ये अनस बिन मालिक छोटे अनस हैं, एक बड़े अनस, अनस बिन नज़र। ये वही हैं जो कहते थे ओहद में मुझे ओहद पहाड़ के पीछे जन्नत नज़र आती है। ये वो अनस हैं, इतने सॉलिड ईमान वाले, मजबूत, जन्नत नज़र आती थी उन्हें। मौलवी साहब कहानियाँ नहीं सुनाता हुआ, जन्नत उन्हें नज़र आती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, आगे हो गए पीछे हो गए। सहाबा ने पूछा क्या हुआ, आख्या जन्नत अगे आई सी, अगे जाके अंगूर लिया लगा थोड़े वास्ते, तो पिछे क्यों होए, आख्या अगे जहन्नम आ गई सी। जन्नत जहन्नम उनको नज़र आती थी।
ایسے ہوتا تھا، ایمان کا لیول تھا وہ۔ اب یہ جو آدمی اتنا مضبوط ایمان والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ گیا، ان کی بہن چھوٹے انس کی پھوپھی ربیہ ان کا نام ہے، ان کا ہو گیا جھگڑا ایک اور ایک دوجی بی بی نال، انہاں کوئی مکہ ماریا قصور نے، اس کے دانت یہ سامنے والے سنایا اس کو کہتے ہیں۔ قاری صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں سب سن لو نا، دندان داڑوں کے نام کے رہن دو۔ تو یہ سنایا ہے، پھر اس کے ساتھ ربائی ہیں، پھر آگے جو ہے نا وہ انیاب ہیں، زواہق ہے، تواہن ہے، پھر آخر میں جا کے نواجز ہے، یہ داڑوں کے نام ہیں۔ تو یہ جو سامنے سنایا ہے اوپر والے، وہ کوئی ٹوٹ گیا نیچے والا یا اوپر والا دانت کو، اگلے بھی وہ عربی نسل اسی طرح کے تھے، انہوں نے کہا دند دے بدلے دند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا۔ سنو کس نے فیصلہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ کے دانت توڑ دیے جائیں۔ ان کا بھائی آ گیا انس بن نضر۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کتاب اللہ القصاص، کیا کہتی ہے؟ بدلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا دانت توڑ دو، اللہ بھی کہتا ہے دانت کے بدلے دانت۔ اللہ تے نبی دے فیصلے تو بادشاہ بدل سکتی، دسو ہے؟ پر بدل گئی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے فیصلے کے بعد اللہ اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے۔ اللہ اپنا فیصلہ تو بدل سکتا ہے نا، کیونکہ لا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا فعال لما یرید ہے، اللہ سے نہیں پوچھا جاتا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ تم سے پوچھا جائے گا کیوں کیتا ہی، اللہ نے نہیں کوئی پوچھ سکتا کیوں کیتا ہے۔ اللہ نے میں مالک ہاں جو مرضی کرا، کون پوچھ سکتا؟ اللہ نے کہا بدلہ، نبی سے فرمایا بدلہ، فیصلہ صادر، جج نے بھی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا، ابھی نافذ نہیں ہوا۔ انس بن نظر آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فیصلہ ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ، بعد میں آتا والذی نفسی بیدی، کہا اللہ کی قسم لا تکسر ثنیۃ ربیہ، اللہ کی قسم ربیہ کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ دربار رسالت ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کو نافذ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کہتی ہے بدلہ، دانت کے بدلے دانت۔ وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا دانت، بس۔ انہوں نے یہ کہا، قوم وہ جو کہہ رہے تھے دانت توڑنا، وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاف کیتا، اسی دانت نہیں توڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ، آپ نے یہ فرمایا، ممبر پہ چلے گئے اور فرمایا، یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں رب پہ قسم کھائیں تو رب پوری کرتا ہے۔ ساڈیاں دعاواں نہیں پوریاں ہوندیاں، ہماری التجائیں نہیں ہوتی، ان کی قسمیں بھی رب نہیں موڑتا۔ یہ لیول ہے ایمان کا۔ ایمان کے بغیر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم۔ یہ نماز آپ کی بغیر ایمان کے لیول کے آپ کو فائدہ نہیں دے گی، روزہ فائدہ نہیں دے گا، لیکن جب اس کے ساتھ ایمان ملے گا نا، پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے، پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو یہ دکھایا۔ چلو میں قرآن سے آپ کو اور مثال دے دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے نکلیں گے، سب نے جانا ہے، سب نفیر عام تھا، جہاد فرض ہو گیا سب کے اوپر۔ 3 سے ابھی پیچھے رہ گئے، کون کون تھے بھلا؟ مریرہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ، یہ 3 بندے پیچھے رہ گئے۔
اب یہ جو 3 پیچھے رہ گئے، اللہ نے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو پیچھے 3 رہ گئے تھے، آگے جا کر زمین ان پہ تنگ ہو گئی، حالات بڑی کشادہ تھی لیکن ان پہ تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی، اور پھر اللہ نے مدد پتہ کب کی؟ وَظَنُّوا، وہ یقین کر گئے اب ہمیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ جب یہ یقین آپ کو ہوگا نا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ توحید ہے، وہ اہل حدیث ہو، یہ توحید ہے، تب پھر کائنات کے لا بدل جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان 3 کا تذکرہ قرآن میں کیا، کچھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا، منافقوں کو، اور ان کو جن کو معاف کر دیا ان منافقوں کو جنت نہیں ملی، منافقوں کے لیے تو جہنم ہے نا، لیکن جن کو سزا ملی رب نے ان کا سرٹیفکیٹ اتارا، آج تک وہ قرآن تلاوت ہوتا ہے، ایک ایک لفظ پہ تمہیں اجر ملتا ہے، اور وہ اللہ نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کے بندو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اور یہ ساری چیزیں توکل کی کمزوری کی وجہ سے ہیں، جس کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اور خواتین کے لیے ایک میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، واللہ صحیح بخاری میں الفاظ، جاؤ یہ واقعہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا ہے، آپ سوچیں گے تو حیران ہو جائیں گے، ایسے بھی ہوتا ہے کائنات میں۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے ہماری امی ہاجرہ کو، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جا کے انہیں کہاں پہ؟ مکہ کے اندر۔ اب خود واپس چل پڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نہ خاموش ہیں، ساکتا ولم یجب، کوئی جواب نہیں دے رہے، ہماری ماں پیچھے پیچھے ہے، ابراہیم ہمیں بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ دیا، کس کے سہارے میں؟ کوئی چیز نہیں ہے، وہ باتیں کرتی جا رہی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام آگے آگے کچھ نہیں بول رہے، یہ صحیح بخاری کے اندر۔ آخر کے اس ہماری ماں نے اتنا کہا کہ اتنا بتاؤ، اللہ امرکا بہذا، اللہ امرکا ھذا، اللہ نے اس کا حکم دیا آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں اللہ نے حکم دیا۔ اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں بولا، بیوی ہے، ننھا بچہ ہے، تھوڑا سا پانی ہے، کیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذرا دل تو محسوس کرو کہ اس بندے پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا تھا، اب بیوی باتیں کر رہی ہے، جواب بھی نہیں دے رہا، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا دوست، کس کرب میں ہوگا؟ اللہ کے بندو، اگر سمجھنا ہے نا، آپ کی بیوی گھر میں بیمار ہو، آپ کی سگی ماں اگر اسے دوائی نہ دے تو آپ آ کے لڑیں گے کہ بیوی کی حالت کیا ہوگی ہے، وہ ہاسپٹل میں تھی، وہ فیام مسئلہ آپ کو نظر نہیں آتا تھا، آپ ماں باپ سے لڑنے لگ پڑیں گے۔ اور کوئی نہیں ہے انسن، نہ کوئی انس، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، کوئی چیز وہاں ہے ہی نہیں، وہ انہیں واسطے دے رہی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، حتیٰ کہ پوچھا اللہ کے حکم سے، کہا ہاں، تو پھر اس ماں نے پتا کیا کہا، ان اللہ لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بس اس کے بعد ایک قدم آگے نہیں کیا، ایک لفظ نہیں بولا خاوند کے بارے میں کہ بس آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا، بس پھر استودعکم اللہ الذی استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، بس پھر اللہ دے سپرد، تے اللہ دے سپرد کیتیاں گئیاں چیزاں ضائع نہیں جے ہوندیاں، بس پھر اس کے بعد واپس آ گئی۔ چشمہ انہاں واسطے نکلیا سی، ساڈے واسطے تو ساڈے اپنے بور مٹھے نہیں نکلتے، ہمارے تو ہم اپنے گھروں کے پانی خراب ہو گئے ہیں، ہمارے تو اپنے پانی صحیح نہیں رہے، ان کے لیے پتھروں سے چشمے نکلے تھے۔ انہوں نے کیا کہا، اللہ میں ضائع، اللہ میں ضائع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں، غار ثور دیکھی ہوئی ہے آپ نے، بالکل وہ تھوڑی سی جگہ ہے، تو اس کے اوپر اب کافر آ گئے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیچے دیکھ لیا کسی نے تو ہم تو نظر آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، جن دونوں کے ساتھ اللہ تیسرا ہو ان کے بارے میں کیا گمان ہے تمہارا؟ انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟
ہمارے ایمان کی قیمت ایک SMS ہے، وہ کسی نے نیگیٹو پھیلا دیا ایمان ختم۔ ہمارے ایمان کی قیمت 1 منٹ کی ویڈیو ہے، کسی نے پھیلا دی ہمارا ایمان ختم۔ ہمارے ایمان کی قیمت چند جملے ہیں، کسی نے بتا دیے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کسی کے بارے میں، ہمارا ایمان ختم۔ ہمیں ان کاہنوں نے، ان ٹیوا لگانے والوں نے کہہ دیا تمہارے گھر میں تویز ہوئے ہیں، فلاں نے کیا، ہمارا ایمان ختم۔ مجھے یہ بتاؤ، نماز کے بعد اذکار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہتے ہو؟ کون کون کہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اندہ کی مطلب ہے؟ اللہ جے تو دمیں تے کوئی روک سکدا، تے جے تو روکے تے کوئی دے سکدا، تے پھر کیوں کہندے فلانے نے میرا پٹھا بٹھا دیتا؟ کیوں کہتے ہو؟ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں، جو ایمان کی بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایمان ویسا نہیں رہا۔ آپ کو اللہ پر ایمان ہے نا؟ سب کو، جس کو اللہ پہ ایمان ہے ہاتھ کھڑا کرو اللہ پہ۔ اچھا یہ دسو، جدو مایوس ہوں ادو اللہ کتنے ہوں؟ کتنے ہوں اللہ؟ جدو گناہ کرتے ہیں ادو اللہ کتنے ہوں؟ اللہ تو ایمان ہے نا، اللہ ساڈے نال۔ جب ہم کہہ رہے ہیں میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، ادو اللہ کتنے ہوں؟ ایمان ہے نا، فرشتیاں کا ایمان ہے کہ نہیں؟ اب میں موٹی چیزوں کی مثالیں دے رہی۔ ایمان ہے نا، ایک سجے پاسے نیکیاں لکھدا پیا، ایک کھبے پاسے برائیاں لکھدا پیا، تو جدوں گناہ کرتے ہو ادو کتنے ہوں؟ ایمان جو ہے تہاڈا دسو؟ کبھی خیال آیا وہ نہیں ہے لکھدا پیا؟ پھر ایمان کنوں کہندے نے جی ایمان سانو روکے ہی نہ؟ اگر ایمان آپ کے سامنے کھڑا ہی نہ، ایمان تو زنجیر ہے، ایمان تو آپ کو کھینچ کے جہنم سے جنت میں لے جاتا ہے۔ ایمان کی تو پاور ہی بہت ہے، ایمان کی تو طاقت بہت ہے۔ ایمان تو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ایمان تو پانی کے دریا کو چیر دیتا ہے، ایمان تو پتھر سے چشمے نکال دیتا ہے، ایمان تو بچوں کو بلا دیتا ہے۔ دودھ پیتے بچے بول پڑتے ہیں، ہمارا ایمان کدھر ہے؟ سچی بات ہے، میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ ہم نا ڈرامے باز ہیں، شوبدہ باز۔